حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا انسان اپنی زبان سے جتنے کلمات نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، ان میں اللہ پاک نے 4 کلمے کو چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ پہلا کلمہ فرمایا سبحان اللہ، اور دوسرا کلمہ الحمدللہ، اور تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ، اور چوتھے نمبر پر اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو منتخب فرما لیا ہے، ان کو چن لیا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی رات کے اندر قرآن کریم کی 10 آیات تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کی 10 آیتیں پڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اگر اس کے ساتھ آپ سورہ اخلاص بھی ملا لیں تو 10 آیتیں بن جاتی۔ کوئی بھی 10 آیات پڑھتا ہے تو وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی بھی رات قرآن کریم کی کوئی بھی 100 آیات تلاوت کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو وہ اس رات عابدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کو منافقین میں شمار نہیں کیا جاتا، یعنی وہ منافقین کی فہرست سے نکل آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہیں غافلین کہ ہم نے آج تک جتنی زندگی گزاری ہے، ہماری ہر رات یا ہماری اکثر راتیں غافلین میں شمار ہوئی ہیں یا عابدین میں شمار ہوئی ہیں۔ اب ایک ہے غافلین میں شامل ہونا، اور ایک ہے غافلین سے نکلنا، اور ایک ہے عابدین میں شمار ہونا۔ 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا، غافلین میں شمار نہیں ہوگا، اور 100 آیات کی تلاوت کرے گا تو عابدین میں شامل ہو جائے گا۔ اب یہ 4 کلمات جن کو اللہ تعالی نے چنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب ان کلمات کو آپ 4 کلمات کو ملا کر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ۔ فرمایا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر بزرگ اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے وظائف میں، اوراد کے اندر اس کلمے کو ضرور شامل رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک آپ نے سن لی کہ اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا ہے۔ ان کلمات کو منتخب فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، ان کا ورد کرتا ہے، اکثر ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو منتخب فرما لیتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے ان کلمات کو منتخب کرنے کا۔ ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے انتظار میں ہوتے ہو، کچھ دیر ہوتی ہے، بیٹھتے ہو، ٹھہرتے ہو، انتظار کرتے ہو، تو فرمایا اس وقت جنت کے پھل کھا لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ جنت کے پھل ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کلمات کو پڑھنا یہ جنت کے پھل کھانا ہے، کہ جب ان نماز کے انتظار میں ہوں تو جنت کے پھل کھا لیا کریں، یعنی بجائے فضول چپ بیٹھنے کے ان کلمات کو پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد آؤ، جب بھی مسجد آؤ تو تحیۃ المسجد ضرور پڑھا کرو۔ دو نمازیں بڑی اہم نمازیں ہیں جن کا آج اس دور میں رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ایک تحیۃ الوضو اور دوسری تحیۃ المسجد۔ تحیۃ الوضو کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ آپ نے حدیث پاک سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو جنت کی سیر کرتے ہوئے آپ نے وہاں اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، آواز سنی کہ کوئی چل رہا ہے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آگے کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آواز پھر کیسی ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ آپ کا بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، وہ چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، آپ نے ایک دن بلال سے دریافت فرمایا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس پر تمہیں بہت زیادہ امید اور بھروسہ ہو اور اس عمل پر تمہیں توقع ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم بڑا اہم کوئی کام کر رہے ہو، وہ کون سا کام؟ عرض کیا کہ جی ایسا تو کوئی نہیں ہے، میں سارے وہی عمل کرتا ہوں۔ آپ نے وجہ کیا ہے اس کی آپ دریافت فرما رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے یہ بات اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کرتا ہوں، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو تحیۃ الوضو کی بھی بڑی اہمیت ہے، تحیۃ المسجد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، وضو کیا ہے آپ نے، کوئی بھی نماز پڑھنے لگے ہیں نفل سنت، آپ اس میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں۔ لیکن اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ 2 رکعتیں ادا کر سکیں، آپ نے بیٹھنا ہے، انتظار کرنا ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، تو فرمایا ان کلمات کو پڑھ لیا کریں، یہ کلمات تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کلمات کی کتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ان کلمات کی فضیلت ہے۔ اب ہم جہاں اور ذکر و اذکار کریں تو وہاں اس کے اندر ان کلمات کو بھی شامل کریں، اس تیسرے کلمہ کا ضرور ورد کیا کریں، اللہ پاک اس سے بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ آگے چل کے میں اس کی تشریح اور اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔